السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالیٰ شیخ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شیخ صاحب، ایک سوال ہے کہ جو سفر میں جمع جمع بین الصلاح یعنی جو ظہر اثر یا مغرب عشاء جو جمع کرتے صلاتیں اور خسر کرتے، اس کی تھوڑا دلیل کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ ایک دوست صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کو کچھ لوگ تشویش میں ڈالے ہیں کہ یہ جمع کرنا صحیح نہیں، تو اس کی وضاحت کیجیے، جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن چاشت کی نماز جو پڑھتے، اس کا وقت کب تک رہتا؟ یعنی کب، جیسا کہ ظہر کی عام دنوں میں ظہر کی نماز سے 15 منٹ پہلے تک چاشت کی نماز پڑھ سکتے، تو جمعہ کے دن چاشت کی نماز بھی کب تک پڑھ سکتے اسی طرح سے؟ کیونکہ کہیں کہیں جمعہ جلدی ہو جاتی، ظہر کے وقت سے پہلے ہو جاتی، کہیں کہیں جمعہ کہیں کہیں تاخیر سے ہوتی، تو اس کی تھوڑا وضاحت کیجیے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے سفر کے اندر جمع اور قصر کے تعلق سے، تو میرے سامنے حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم کھلی ہوئی ہے۔ اس میں ہے کتاب صلاۃ المسافرین، سفر کرنے والوں کی صلاۃ کیسے ہوگی، اس کے مسائل اور اس کی احادیث اس باب کے تحت، اس کتاب کے تحت اکٹھا ہیں، جس میں پہلی حدیث جو ذکر ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضر اور سفر ہر جگہ 2 رکعتیں فرض کی تھیں۔ سفر کی صلاۃ اپنی حالت پہ باقی ہے، اور حضر اور اقامت میں 2 رکعت بڑھا دی گئی، یعنی اصل فرض سفر میں 2 رکعت ہے۔ 4 رکعت والی جو صلاح ہے وہ 2 رکعت ہی فرض ہے سفر میں، اور اگر اقامت میں ہو تو 4 رکعت ہو گئی ہے۔ اور اب یہ کتاب ہی آپ پڑھتے چلے جائیں، اس میں سفر میں کیسے صلاۃ پڑھیں گے، صحیح مسلم کا یہ کتاب صلاۃ المسافرین پڑھ لیں، ساری احادیث اور سارے دلائل اس میں آ جائیں گے کہ کس طرح سے مسافر کو قصر ہی پڑھنا ہے، وہی اس کے حق میں افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور جہاں تک جمع کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث بتا دوں سنن نبی داؤد کی، جو زیادہ واضح ہے، اس لیے میں نے اختیار کیا ہے۔ اس تعلق سے صحیح مسلم میں بھی احادیث ہیں، لیکن اس کے الفاظ، سنن نبی داؤد کی حدیث کے الفاظ زیادہ واضح ہیں۔ یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، 1208 نمبر پر سنن نبی داؤد میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے جب سفر میں تھے، تو اگر کوچ کرنے سے پہلے زوال ہو جاتا تھا، زوال آفتاب، سورج ڈھل جاتا تھا کوچ کرنے سے پہلے، تو آپ ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لیتے تھے، پھر کوچ کرتے تھے۔ اور اگر آپ زوال آفتاب سے پہلے ہی کوچ کر جاتے تو ظہر کو مؤخر کرتے، یہاں تک کہ عصر کے وقت میں پڑاؤ ڈالتے، اور پھر ظہر اور عصر کو ایک ساتھ کرتے۔ اور یہی معاملہ مغرب اور عشاء کا تھا۔ اگر آپ سورج ڈوب گیا اور اس کے بعد سفر کرنا چاہتے تو آپ مغرب اور عشاء کو اکٹھا جمع کر لیتے، اور اگر سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی، غروب آفتاب سے پہلے ہی آپ کوچ کرتے تو مغرب کو مؤخر کرتے، یہاں تک کہ عشاء کے وقت میں پڑاؤ ڈالتے، اترتے، اور پھر عشاء اور مغرب دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لیتے۔ تو یہ جمع کی دلیل ہے، سنن نبی داؤد 1208 نمبر کی حدیث ہے، اور ایسے ہی آپ کو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی جمع کی دلیل مل جائے گی۔ تو قصر اور جمع، اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا، جو صحیح مسلم میں ہے۔ میرے خیال سے وہ واقعہ بیان کر دینا دلچسپ ہوگا۔ ایک بار مغرب کا وقت ہو گیا اور
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کوئی پروگرام کر رہے تھے اور وہ مغرب کا وقت ہو جانے کے باوجود اپنی بات ختم نہیں کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا الصلاۃ 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 الصلاۃ، وہ کہنے لگا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا اتعلمنی السنہ، مجھ کو سنت سکھاؤ گے؟ لا ام لک، تیری ماں مر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صلاتوں کو، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر لیا کرتے تھے. یہ جو ہے آپ کو حدیث مل جائے گی، صحیح مسلم میں آپ کو مل جائے گی یہ حدیث. یہ ہے، یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 705 نمبر پر. عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عصر کے بعد تقریر فرمائی، خطبہ دیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور تارے نظر آنے لگے اور ان کی تقریر جاری تھی. تو لوگ نماز نماز، صلاۃ صلاۃ چلانے لگے. بنو تمیم کا ایک شخص آیا اور وہ بھی چلا رہا تھا صلاۃ صلاۃ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا اتعلمنی بالسنہ لا ام لک، تیری ماں مر جائے تو مجھے سنت سکھاتا ہے؟ نبی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھا ہے. تو عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ کھٹکا تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بالکل سچ کہا ہے. تو یہ صحیح مسلم کی 705 نمبر کی حدیث ہے. اس سے بھی جمع بین الصلاتین کا مسئلہ واضح ہوتا ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ احادیث سے پوری طرح ثابت ہے، اور اس میں جو لوگ تشویش کرتے ہیں وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحیح علم سے نوازے اور ہم سب کو بھی صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اللہ قبول فرمائے. والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. جہاں تک صلاۃ الضحیٰ کا مسئلہ ہے، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، تو اس کا وقت طلوع آفتاب اور زوال آفتاب کے درمیان ہے. طلوع آفتاب کے 15 منٹ بعد سے اور زوال آفتاب سے 15 منٹ پہلے تک. جمعہ کا دن ہو یا ہفتے کا کوئی دن ہو، ہر دن یہ صلاح مشروع ہے. اور اس لیے اگر جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد بھی اسے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا وقت جاری ہے. اور مسجد میں پہنچ کر کے بھی آدمی یہ صلاح پڑھ سکتا ہے، اور عورتیں اپنے گھروں میں پڑھ سکتی ہیں. تو یہ جو وقت اس کا باقی دنوں میں ہے، ان دنوں میں جمعہ کے دن بھی اس کا وقت ہے، اور اس لیے پڑھا جا سکتا ہے. اور جمعہ کے دن جو سورج جب بیچ آسمان میں آ جائے تو اس وقت جس طرح سے بقیہ دنوں میں صلاح پڑھنا ممنوع ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن اس وقت صلاح پڑھنا ممنوع نہیں ہے. کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور سورج بیچ آسمان میں ہے تو بعض جگہوں پر یہ بدعت رائج ہے کہ اس وقت مسجد میں لال بتی جلا دیتے ہیں، سرخ بتی جلا دیتے ہیں کہ اس وقت سورج بیچ آسمان میں ہے اور نماز پڑھنا منع ہے. تو یہ بات بدعت ہے. صحیح بات اور راجح مسئلہ یہی ہے کہ جمعہ کے دن دوپہر میں کوئی ممنوع وقت نہیں ہوتا اور اس وقت نفلی صلاح پڑھا جا سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچا اور ابھی امام ممبر پہ نہیں بیٹھا ہے تو وہ صلاۃ الضحیٰ بھی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے. اور اگر امام ممبر پہ بیٹھ گیا ہے تو صرف مسجد کا تحیہ 2 رکعت، تحیۃ المسجد 2 رکعتیں پڑھے گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھے گا. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علی نبینا وسلم.